ماضی میں پاکستانی جرنیلوں کا پیشاب نکلنے کی باتیں کرنے والے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے فوجی قیادت پر تنقید کا مقصد میری حکومت کو نکالنے کے لیے فوج پر دباؤ ڈالنا ہے، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی بلکہ میرے نیچے ہے۔ تاہم اس سے پہلے عمران خان بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ فوج کی ایجنسیوں کو ان کے سمیت ہر سیاستدان کے پل پل کی خبر ہوتی ہے اور وہ ان کے فون بھی سنتی ہے۔ اپنے تازہ ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے جلسوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید مغل پر تنقید کی وجہ سے شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ خود سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے ایما پر ڈی چوک میں دھرنا دے کر تب کے وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ مانگنے والے عمران خان نے اپوزیشن پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح میری حکومت کو گرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ سن 2018 کے دھاندلی زدہ الیکشن میں وزیر اعظم منتخب ہونے والے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنانے سے فوج کے اندر سے ایک رد عمل آتا ہے۔ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی اور فوجی سربراہ ہوتا تو بہت بڑا رد عمل آنا تھا۔ غصہ تو اس وقت فوج کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان نے نجی ٹی وی سما کو انٹرویو دیتے ہوئے کی۔ تاہم وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ اپوزیشن فوجی قیادت پر نہیں بلکہ فوجی قیادت کے سیاسی کردار پر تنقید کر رہی ہے، جو کہ ادارے کی ساکھ خراب کر رہا ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف پر حزب اختلاف کی تنقید کا تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ خود فوج کے ادارے میں بھی ان کی جانب سے آرمی چیف کو 3 سال کی توسیع دینے کے فیصلے پر کیسا رد عمل پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ فوجی قیادت پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا بنیادی مقصد ادارے پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ ایک منتخب جمہوری حکومت کو گرانے پر تیار ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فوج میرے اوپر نہیں بلکہ میرے نیچے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سازش کرنے والے عناصر غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم شاید یہ بھول گئے کہ سن 2014 میں وہ خود بھی ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنا دے کر اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی اپوزیشن نے تو صرف لانگ مارچ کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن عمران خان نے تو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کر دیا تھا اور PTV کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے سن 2014 کا لانگ مارچ اور دھرنا تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے کہنے پر دیا تھا، جنہوں نے نواز شریف کی حکومت گرانے کی سازش تیار کی تھی۔ PDM کے پلیٹ فارم سے حالیہ جلسوں سے خطاب کے دوران نواز شریف نے اسی سازش کا ذکر کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر کڑی تنقید کی۔ جب نواز شریف خطاب کرتے ہیں تو وہ سن 2018 انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی ذمہ داری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے موجودہ سربراہ جنرل فیض حمید مغل پر عائد کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں حضرات پر عمران خان حکومت کی پشت پناہی کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ 13 دسمبر کے آخری جلسے میں PDM نے وزیر اعظم کو 31 جنوری تک مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے اپنے تازہ انٹرویو میں کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ فوجی قیادت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ہٹا دو۔ یہ ان کی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جو جمہوری نظام کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نے اپوزیشن کو یاد دلوایا کہ پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی، میرے نیچے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر PDM لانگ مارچ کر دے تو پتہ چل جائے گا کہ استعفیٰ ان کو دینا پڑے گا یا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، اپوزیشن اگر اسلام آباد میں 1 ہفتے کا دھرنا بھی دے سکے تو میں استعفے کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا۔ عمران خان نے PDM کے لاہور جلسے پر تبصرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ ایک فلاپ شو تھا۔ میں پاکستان میں جلسوں کا ماہر ہوں، لاہور میں جتنے بھی لوگ تھے یہ ایک فلاپ شو تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن والے ادھر ادھر سے لوگ لے کر آئے، لاہور کے اندر سے لوگ نکلے ہی نہیں۔ جلسے کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، لیکن جہاں تک لاہور جلسے کی بات ہے تو خیر میں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ PDM کی طرف سے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کل نہیں بلکہ آج استعفے دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ PDM جماعتوں میں سے اکثریت استعفے نہیں دے گی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ استعفے دیں تو میں کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، ان کے استعفوں سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ مریم نواز اور بلاول کے بارے میں بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے والدین سیاستدان تھے، یہ ایسا ہی ہے کہ میرا بیٹا کرکٹ میں کپتان بن جائے۔ مریم اور بلاول نے تو جدوجہد کی ہی نہیں۔ نواز شریف کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب میں کیا کہوں، یہ ایک دکھ بھری داستان ہے۔ اب میں کیا کہوں، مجھے کہا گیا کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ ان کا سیاسی بیگیج اسحاق ڈار اور نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی پورٹ کروائیں۔
انہوں نے کہا کہ پہلے تو مشرف کے دور میں یہ NRO لے کر چلا گیا تھا، پھر یہ جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، آخر سعودی شہزادے نے آ کر بتایا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس بار نواز شریف نے ایسی ایکٹنگ کی ہے کہ بالی ووڈ میں ایسا کام کرتا تو اسے آسکر مل جاتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر لگے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے سینٹ انتخابات کرا دے، اور ہم نے اوپن بیلٹ کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ہمارے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر بھی اوپن بیلٹ پر سینٹ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کے مطابق اس طرح انتخابات کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب کو معلوم ہوگا کہ کون کس کے لیے ووٹ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مطابق اس طرح پیسے کے زور سے لوگ اوپر نہیں آئیں گے اور قابل لوگ ہی سینیٹر بن سکیں گے۔ عوام کو تبدیلی کی امیدیں دلانے سے متعلق ایک سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ جس دن ہم آئیں گے ایک سوئچ آن کریں گے اور ملک ٹھیک ہو جائے گا اور آتے ہی تبدیلی آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وعدے کرتے ہیں تو لوگوں کو 5 سال کا وقت دیتے ہیں، تب آپ جج کرتے ہیں اور پھر اگلے انتخابات میں ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو بڑے بڑے نام تھے جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم یہ بتانے سے قاصر رہے کہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوا، جن کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے احتساب کے نام پر اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کی پالیسی اپنا رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اب تک نیب کی جانب سے دائر کردہ تمام کیسز جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔